ویلکم بیک ناظرین. مریم نواز نے جو سیاسی اسٹریٹجی اپنائی اس کے نتیجے میں شہباز شریف کے لیے کیا مفاہمت کا راستہ کھلا؟ کیونکہ جب ہم 2019 میں مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی نے نیسٹی پلے کیا تو ان کے پاس بہت کچھ ہے بتانے کو، کیا کہا تھا، اور شہباز شریف صاحب آپ دیکھیے گا اس وقت ساتھ بیٹھے تھے. آئیے دیکھتے ہیں. اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں. جی ناظرین، اور پھر یہی اسی طرح کے الفاظ جہانگیر ترین صاحب نے بھی ادا کیے. حال ہی میں کیا الفاظ ادا کیے، آئیے دیکھتے ہیں آج کیا کہا انہوں نے. کہ ہمیں کچھ باتیں ایسی معلوم ہیں جو میں میڈیا کے سامنے نہیں بتانا چاہتا. اگر یہ بات ہے کہ جب آئے گی رپورٹ اور جو بھی ہوگا میں اس وقت میڈیا کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دوں گا. جی ناظرین، ایک دفعہ دوبارہ یہ ملا کے بیانات سن لیتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر کسی نے کسی طرح کی بھی کوئی شرارت کرنے کی کوشش کی، کوئی بھی ناسٹی پلے کرنے کی کوشش کی، تو میں یہ ضرور آج آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس اس سے بھی بڑے ثبوت ہیں، اور مجھے مجبور نہ کیا جائے کیونکہ اس میں نام ہے میں نہیں چاہتی کہ وہ نام جو ہیں اس وقت میں ان کو سامنے لے کے آؤں. کہ ہمیں کچھ باتیں ایسی معلوم ہیں جو میں میڈیا کے سامنے نہیں بتانا چاہتا. اگر یہ بات ہے کہ جب آئے گی رپورٹ اور جو بھی ہوگا میں اس وقت میڈیا کے سامنے ہر چیز کھول کے رکھ دوں گا. ہر چیز میڈیا کے سامنے ترین صاحب بھی کھول کے رکھ دیں گے. مریم بی بھی کہہ رہی ہیں. اور پھر کیا اس کے بعد آپ کی جو پروسیکیوشن ہے یہ کیسز آگے چلانے کے قابل ہی نہیں رہی، بلیک میل ہوگی ہے حکومت. اچھا ارشد، دو باتیں میں آپ کو کہنے لگا. ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں لیجنڈز، کچھ لوگ ہوتے ہیں لیجنڈز ان دیئر اون مائنڈ. یہ دونوں کا یہ ایشو لگ رہا ہے مجھے. یہ اپنے دماغ میں لیجنڈ بن گئے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے پاس کیا ہے. دوسرا، ڈائریکٹلی جہانگیر، آج تک تو میں جہانگیر بھائی بولتا رہا، لیکن آج میں جہانگیر ترین صاحب کہہ کے، اور یہ کیمرے میں دیکھ کے آپ کو دیکھ کے بھی نہیں بولوں گا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ نے انسٹیڈ کے وہ جو وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو ٹی وی پہ آتا ہے MP ہمارا، جس نے آ کے فضول باتیں کی، شہزاد اکبر کے اوپر ایک پرسنل اٹیک کیے، اس کی ریلیجن کو کوشچن کیا. بڑا ہی میں سمجھ رہا تھا کہ آپ اتنا کم از کم کیریکٹر شو کریں گے کہ آپ اس کو پبلکلی ڈانٹتے، پبلکلی آپ اس کو ڈسون کرتے کہ یہ بالکل اس نے غلط بات کی ہے، گھٹیا باتیں کی ہیں. اگر آپ اتنے بڑے لیجنڈ ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہیں، میں اب آپ کو آج کہنے لگا ہوں کہ اگر آپ اتنے بڑے لیجنڈ ہیں نا تو فائٹ یور بیٹلز ان کورٹ. جائیں کورٹ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. ارشد شریف کے شو میں آ کے بیٹھ جائیں. ہر دفعہ میں آ کے کہتا ہوں انہوں نے الزام سارے دکھائے تھے، وہ کاغذات جو میرے پاس نہیں ہیں ان کے پاس ہیں، جو FIA کے، ان کے شو میں آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں. یہ دھمکیاں دینا نا، یہ آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ عمران خان کو دھمکی دے رہے ہیں. اب آپ عمران خان کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا ہے، آپ کو کوئی سمجھ ہے عمران خان کو دھمکی آپ کیا دھمکی دے رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں کہ جی میں کوئی بڑی ایسی باتیں کروں گا میڈیا پہ، پھر میں کروں گا میڈیا پہ باتیں، پھر میں کروں گا جہانگیر ترین صاحب، میں کروں گا میڈیا پہ باتیں آپ کے اوپر. میں میڈیا پہ نہیں، میں پھر کورٹ میں جا کے بھی کروں گا. پھر میں کورٹ میں نہیں، میں میڈیا میں آپ سے پھر سوال پوچھنا شروع کروں گا. آپ کے اوپر الزام لگیں، اگر جھوٹے ہیں کورٹ میں جائیں، اپنے آپ کو ثابت کریں کہ یہ سارے الزام غلط ہیں اور میں نے کوئی غلط بات نہیں کی. یہ آ کے دھمکیاں دینا، آپ میں اور مریم نواز میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. دونوں لیجنڈ ہیں ان دیئر اون مائنڈز. ناظرین، جو منسٹر صاحب نے سنگین الزامات کی بات کی، سوال یہ مقدمے اتنے سلو کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا حکومت کی جو پروسیکیوشن ٹیم ہے وہ خود ہاتھ کھینچ لیتی ہے، کوئی جھول چھوڑ دیتی ہے، تاریخوں پہ تاریخیں خود مانگتے رہتے ہیں؟ اگر آپ عدالتی ریکارڈ دیکھیں تو اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں. جو سنگین الزامات ہیں جہانگیر ترین صاحب پہ، وہ کیا ہیں؟ آئیے اس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے جہانگیر ترین کو اپنی آف شور کمپنی چھپانے کے جرم میں تمام عمر کے لیے نااہل قرار دیا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی قرار دیا کہ جہانگیر ترین پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے بددیانت ثابت ہوئے. اس سے پہلے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے بھی جہانگیر ترین پر انسائیڈر ٹریڈنگ کے جرم کے خلاف کارروائی کر چکی ہے. جہانگیر ترین پر اپنے مالی اور خانسامے کے نام پر شیئرز خریدنے کا الزام ثابت ہوا، اور جہانگیر ترین نے نہ صرف یہ مانا بلکہ SCCP کو جرمانہ بھی ادا کیا. حیران کن طور پر SCCP نے صرف جرمانے پر اکتفا کیا اور جہانگیر ترین کے خلاف کرمنل کیس داخل نہیں کیا، بلکہ تمام معاملے کو چپ چاپ ختم کرایا گیا. سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے پر حیرت کا اظہار اپنے فیصلے کے ذریعے کیا.
فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی نے بھی جہانگیر ترین پر 3 FIR درج کر رکھی ہیں جن میں منی لانڈرنگ، فراڈ جیسے سنگین معاملات کا ذکر ہے۔ FIA کے مطابق جہانگیر ترین نہ صرف چینی کی سٹے بازی میں ملوث ہیں بلکہ اپنی کمپنی JDW کے حصہ داروں کے فراڈ میں بھی ملوث ہیں۔ FIA نے FIR میں درج کیا ہے کہ جہانگیر ترین نے JDW کا پیسہ اپنے رشتہ دار کی کمپنی فاروقی پلپ ملز میں لگایا اور بعد میں اسے نقصان ظاہر کیا، مگر یہ رقم اصل میں ترین خاندان کے اکاؤنٹس میں جا پہنچی۔ ایک دوسرا سنگین الزام JK فارمز کی JDW کو فروخت کا ہے اور اس کے لیے استعمال کیے گئے طریقہ کار پر بھی FIA نے سوالات اٹھائے۔ FIA نے جہانگیر ترین اور ان کے خاندان پر کیش بوائز استعمال کرنے اور اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدنے کے بھی سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ FIA کے مطابق پورا ترین خاندان اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدتا رہا اور پھر وہ سب ڈالر علی ترین کے ذریعے ملک سے باہر بھیجے گئے۔ سب سے زیادہ سنگین الزامات FBR نے جہانگیر ترین پر عائد کیے۔ FBR کے مطابق علی ترین نے 2018 میں شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرون ملک 3 ارب 30 کروڑ کی ایک جائیداد ظاہر کی۔ FBR نے اس کو علی ترین کا اثاثہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے فیصلہ دیا کہ یہ اثاثہ دراصل جہانگیر ترین کا ہی ہے۔ FBR نے OECD سے ملنے والی معلومات سے جہانگیر ترین کے برطانیہ میں 4 خفیہ اکاؤنٹس کا بھی سراغ لگایا۔ اس کیس میں بھی FBR نے قرار دیا کہ یہ چاروں اکاؤنٹ جہانگیر ترین کے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر اس کیس میں جہانگیر ترین کے اسٹے لینے کے بعد FBR نے لاہور ہائی کورٹ میں اب تک اس کیس کا پیچھا نہیں کیا۔ FBR کے مطابق لندن کے 4 خفیہ اکاؤنٹس کا اثاثہ 5 ارب روپے سے زائد بنتا ہے۔ یہ تمام اداروں کے پاس کیسز ہیں، چیزیں آگے چل نہیں رہی، کوئی بیک گراؤنڈ میں ڈیل ہوگی۔ لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے نہیں سنا تھا یہ پہلے کلپ، یہ جو آپ نے سنا ہے نا ابھی، میں کیونکہ ٹی وی دن میں ٹائم نہیں ہوتا دیکھنے کا، دفتر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج ہی انہوں نے کہا ہے بہت باتیں کرنے کے لیے ان کے پاس۔ میں تو مجھے بڑا افسوس ہوا، وہ کہتے نا وہ ایک کہ وہ آدمی سفید کپڑے پہن کے اور مہنگی گھڑیاں پہننے سے بڑا نہیں ہوتا، جو آدمی کا جو قد ہوتا ہے نا وہ پریشر میں پتہ چلتا ہے۔ جب آدمی بھی کوئی مشکل آیت ہوتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی ہے کتنا بڑا۔ کتنی چھوٹی غلیظ اور گھٹیا بات کی ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا۔ پرائم منسٹر صاحب جو ذکر کر رہے ہیں کہ بجٹ میں بھی بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اس کے بعد بھی یہ لوگ اپنی کوششیں کریں گے اور چاہتے ہیں کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں رہے، تو آپ کی حکومت بلیک میل ہو رہی ہے؟ میں عمران خان کو 25 سال سے جانتا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی ان کو بلیک میل ہوتے نہیں دیکھا۔ بجٹ پاس نہ ہوا تو حکومت بجٹ پاس ہو جائے گا، یہ آج لکھ لیں آپ، میں نے علی زیدی ٹی وی پہ ایک چھوٹا سا آدمی، بالکل چھوٹا، سب سے نیچے والا وزیر آپ کو کہہ کے جا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں